الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم مجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صلوات اللہ یا رسول اللہ یا مردابا مردابا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر عزاداران سید الشہداء سن 1446 کا عاشورہ محرم عشرہ اولیٰ میں اہل ذکر کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ عنوان کے لیے قرآن کریم کی جس آیت کے حصے کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا، قرآن کریم نے 2 مقامات پر اس کو ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پس سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم جاننے والے نہیں ہو۔ ہماری گفتگو چونکہ سال قبل سے متصل ہے لہذا چند عناوین اس عنوان سے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بھی بعض مطالب تازہ ہوں اور ایک اتصال گفتگو کا دوبارہ ایجاد ہو سکے۔ کوشش یہ ہے کہ جو بھی مطالب سال قبل بیان کیے گئے تھے انہیں دہرایا نہ جائے،
لہذا میری اپنی پوری کوشش یہ ہے کہ میں ان مطالب میں بھی جو اضافہ تر گفتگو ہے، جو کہ میری گفتگو کو اس عنوان سے اتمام اور اکمال دینے کی نیت سے ہے، وہاں پر کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پروردگار نے اگر توفیق عنایت کی تو اس سال میں اس آیت کی ذیل میں مطالب کو کسی منطقی انجام تک پہنچا سکوں۔ آیت بہت مختصر سی، جملہ بہت مختصر سا ہے، لیکن اہل بیت اطہار کی مرجعیت دینی اور امامت کے اوپر ایک ایسی محکم دلیل ہے کہ اس آیت میں جہاں سے بھی سفر کریں گے، جہاں سے بھی بحث کا آغاز کریں گے، یہ آیت آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کر آتی ہے۔ آیت کا پہلا حصہ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ رجال کے حوالے سے گفتگو میں نے کل آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے رجال جہاں کہیں پر بھی اللہ نے اس جمع کے صیغے کو نکرہ کے ساتھ استعمال کیا ہے، بعض جگہوں پہ الرجال استعمال ہوا، جہاں پر الرجال استعمال ہوا ہے وہاں پر عام طور پر مراد جنسیت ہے، لیکن جہاں کہیں پر بھی یہ لفظ نکرہ کے طور پر استعمال ہوا ہے وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی مراد جنسیت نہیں ہے، جینڈر نہیں ہے۔ مرد سے مراد یہاں پر جنس سے مرد نہیں ہے، میل نہیں ہے، جینڈر نہیں ہے، بلکہ ایک صفت عمومی یہ انسان ہے کہ جس کا جو حامل ہو جائے، اب چاہے وہ مرد ہو یا خاتون۔ اللہ تبارک و تعالی لیکن ایک ایسی اپنی سنت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے، اے میرے حبیب ما ارسلنا من قبلک یا قبلک، تم سے پہلے ہم نے نہیں بھیجے۔ اب جو بھیجے ہیں وہ صرف کیا ہیں؟ صرف کیا ہیں؟ رجالن، مرد ہیں۔ تو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا مختلف مقامات پر اللہ نے ان کی صفات بیان کی، لیکن جتنی بھی صفات اللہ نے بیان کی ہیں یہ مرد ہیں لیکن امت میں ہیں، مرد ہیں لیکن عام مومن ہیں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اس مردانگی کی صفت کو بیان کر کے ایک ایسی اضافی صفت بیان کر رہا ہے کہ جو ان رجال کو امت سے جدا کرتی ہے۔ دیکھیے یہ مقام بالکل وہی مقام ہے کہ جہاں پر قرآن پیغمبر سے کہتا ہے قل، اے حبیب آپ کہو، کیا کہو؟ انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ اب یہاں پر ابحاث ہیں، یقیناً مقامات بہت ہوتے ہیں کہ جب یہ کہا جا رہا ہے انا بشر مثلکم تو پیغمبر مثل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر بات صرف بشریت کو پہنچا دینے کی ہے تو پھر کہنا کیا چاہیے؟ انا بشرن۔ یہ مثل کا معنی کہاں پر آتا ہے؟ خود غور کیجئے گا، ایک بہت کامن سینس کا مسئلہ ہے یہ۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں جب اپنے کلام کو، فصاحت بیان کو جاری کیا ہے تو پھر وہ ہمارے اور آپ کی زبان کے عمومی قاعدوں سے جدا نہیں ہے۔ ہم اور آپ اپنی عام زبانوں میں جن قواعد کو رعایت کرتے ہیں قرآن کریم نے ان میں سے بہت سارے مقامات کو اپنی گفتگو میں، اپنے کلام میں رعایت کیا ہے۔ اب جب آپ کہیں پر یہ کہتے ہیں میں جیسا ہوں، یہ جب آپ جیسا کہہ رہے ہوتے ہیں، مثل لا رہے ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں کوئی اختلاف بھی موجود ہوتا ہے۔ لہذا اب اگر پیغمبر صرف بشریت کو پہنچانا چاہتے تھے، خدا یہ چاہتا کہ پیغمبر ہمیں یہ بتائیں کہ میں بشر ہوں، تو پھر کہنا کیا چاہیے تھا؟ اے حبیب ان سے کہو انا بشر، میں بشر ہوں۔ بس اس کا معنی یہ ہوا کہ پیغمبر
ظاہر بشریت کو نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ظاہر بشریت کیا ہے؟ یہ ظاہر بشریت خلقت کے مرحلے میں ایک ایسا مقام ہے کہ جو اللہ نے بہت سوں کو عطا کر دیا، لہذا اس شکل بشریت میں بہت سارے پیدا ہو گئے، لیکن اس شکل بشریت میں پیدا ہونے کے بعد بھی بہت سارے بشر انسان نہیں ہوتے۔ بس اس کا مطلب اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ بشریت کیا ہے۔ یہ بشر، انا خالق بشرا من طین، میں کیا بنانے جا رہا ہوں؟ مٹی سے جو بنانے جا رہا ہوں وہ بشر ہے، انسان نہیں ہے۔ یہ مرحلہ ہے، انا خالق بشر من طین، میں مٹی سے جو بنانے جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ بشر۔ تو پھر انسان میں اور اس بشر میں کوئی فرق ہے؟ بالکل، قرآن نے اشارہ فرمایا۔ کئی مقامات ہیں، اب یہاں پہ ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے تو بعض گفتگو کرتے ہوئے بہرحال جسارت ہے کیونکہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی مقامات پر ماں کے رحم میں انسان کی ڈیولپمنٹ کی سٹیجز کی طرف اشارہ فرمایا ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اتنا پریسائز ہے کہ بہت ساری باتیں انسان کو بہت بعد میں پتہ لگی ہیں، قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی ہیں۔ لہذا انہی میں سے ایک مقام ہے ایک ڈاکٹر کے جس نے انسانی جنین کے اوپر جب تحقیقات کی اور بعد میں کہیں قرآن کو اس نے پڑھا تو مسلمان ہو گیا، اور اس کے اسلام لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ محقق یہ کہتا ہے کہ انسان نے اتنے عرصے سے گرچہ اس موضوع پر تحقیقات کی ہیں، لیکن جب تک انسان کے پاس بہت اعلیٰ ٹیکنالوجی کی مشینیں نہیں آئیں تب تک انسان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ انسان کے بدن میں ہڈی پہلے بنتی ہے، اس پر گوشت بعد میں چڑھتا ہے۔ اب اگر ڈاکٹر تائید کر دیں گے کوئی سرور ہلا کے تو میرے لیے شاید آسان ہوگا۔ یعنی کیا؟ ایک زمانہ ایسا ہے کہ ایک دور ایسا ہے مکمل کہ جس میں انسان جب اس موضوع پر تحقیق کر رہا تھا تو اس کا یقین کیا تھا کہ پہلے انسان میں گوشت بنتا ہے اور اسی گوشت کے اندر ہڈی بنتی ہے۔ لیکن جب انسان نے الٹرا ساؤنڈ اور سٹی سکین اور اس جیسی ہائی ٹیکنالوجی مشینز ڈیولپ کر لیں اور پھر ماں کے رحم میں جنین کے اوپر تحقیقات کی گئیں تو اتنی ہائی ٹیکنالوجی کے بعد انسان کو پتہ لگا کہ نہیں، پہلے انسان میں ہڈی بنتی ہے پھر اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے۔ کہ اب میں حیران ہوں کہ ہم نے اتنی ٹیکنالوجی کے بعد اب جا کر یہ بات دریافت کی ہے جسے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن کے اعجازات علمی میں سے ایک مقام یہ ہے کہ قرآن کریم نے، اور بہت سارے مقامات ہیں، قرآن اور سائنس خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ جو اپنی جگہ تفصیل چاہتا ہے، لیکن قرآن کریم نے جب انسان کی خلقت کے اس مرحلے کو بیان کیا تو ایک مقام پر فرمایا ہم نے انسان کو منی سے بنایا، منی کو ہم نے علقے میں تبدیل کیا، علقہ مضغے میں تبدیل ہوا، اور پھر یہ سارے پروسیس کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے اسے ایک خلقاً سویہ، ایک بیلنس، بالکل ایک بیلنس فارم میں ہم نے انسان کو پیدا کر دیا۔ اب یہ جو بیلنس فارم ہے یعنی کیا؟ جسم کا بالکل کامل ہونا۔ میں پھر ایک مرتبہ ڈاکٹروں کی خدمت میں جسارت کروں گا کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ کچھ پاؤنڈ کا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، بعض بچے بہت ہی چھوٹے سے ہوتے ہیں، بہت ہی کم وزن کے ہوتے ہیں، لیکن کیا کوئی ایک عضو بھی انسان کا کم ہوتا ہے؟ پیدا ہوئے بچے کا دل کتنا سا ہوگا؟ بالکل نو مولود بچے کے گردے کتنے سائز کے ہوں گے؟
کبھی انسان سوچے کہ پروردگار عالم کس مائکرو لیول پر جا کر اپنی خلقت کو کامل کر رہا ہے. اب اس لیول پہ جا کر اللہ تبارک و تعالی نے مادی اعتبار سے، جسمی اعتبار سے انسان کو کامل کر دیا. یہ ہے بشر. اس بشر کے اندر استعداد ہے اس بات کی کہ یہ انسان بنے. ابھی یہ انسان نہیں ہے. لہذا بشر کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں کہ بشر کہاں آتا ہے تو شاید بشر کو ہم اینیمل کیٹیگری میں شامل کر سکیں. لیکن یہ جب تک بشر رہے گا، بشر ہونے کے اعتبار سے اس کی حیثیت صرف ایک مور ڈیولپڈ اینیمل، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، ایک زیادہ ترقی یافتہ حیوان. لہذا جہاں سے انسانیت کی سرحد شروع ہوتی ہے وہاں سے حیوانیت کی کیٹیگری ختم ہو جاتی ہے. لہذا آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کی تعریف میں اس کی جنس کے عنوان سے حیوان کو استعمال کرنا انسان کی توہین ہے. لہذا خود آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ جب انسان کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں حی متعلہہ، کہ جو انشاءاللہ کبھی انسان شناسی عنوان رہا اور آپ کی خدمت میں مطالب عرض کیے تو وہاں پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں کروں گا بات کو، کہ اس کا خلاصہ یہ ہے انسان کہتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ زندہ ہے جو خدا طلبی اپنے اندر رکھتا ہے. یعنی اگر کسی جاندار میں سے خدا طلبی ختم کر دو تو وہ حیوان تو ہو سکتا ہے، انسان نہیں کہلا سکتا. اب اس کے بہت سارے مقامات ہیں، گفتگو بہت ساری ہے، لیکن ابھی ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. لہذا اب یہ میں جب صرف ابھی جو فرق ہے اس کا ایک مرحلہ صرف عرض کروں گا، تفصیلات نہیں. وہ مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو بشر خلق ہو گیا ہے اور اس نے انسان بننا ہے، اس کے اندر کیپیبلٹی ہے، کیپیسٹی ہے ٹو بیکم ہیومن. انسان بننے کی صلاحیت اس کے اندر پائی جاتی ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ تو سمجھنا پڑے گا کہ اینیمل میں اور انسان میں فرق کیا ہے، حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے. پہلے فرق سمجھ میں آ جائے پھر خود سمجھ میں آ جائے گا انسان ہے یا نہیں ہے. تو کئی طرح سے ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. میں بہت ایک مختصر سا ایک وہ جسے کہتے ہیں کہ شارٹ کٹ فارمولا آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. ایک بہت ہی مختصر سا فرق حیوان اور انسان میں یہ ہے، اور اس کو البتہ اگر آپ جاننا چاہیں تھوڑا سا انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے. جب آپ ہیومن برین کے اوپر بعض سائیکولوجسٹ کو مطالعہ کریں گے تب آپ کو پتہ لگے گا کہ بعض سائیکولوجسٹ بھی اس نظریے کے قائل ہیں کہ انسان کے بھی برین کے وہ کہتے ہیں دو حصے ہیں، ایک کو اینیمل برین کہتے ہیں، ایک کو ہیومن برین کہتے ہیں. کہ جب تک ہیومن برین ایکٹیو نہ ہو انسان جس کو ہم انسان کہہ رہے ہیں وہ صرف ایک حیوان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا. بس یہ بحث موجود ہے، میں صرف اس کا شارٹ کٹ آپ کو بھی بتا رہا ہوں. وہ شارٹ کٹ کیا ہے؟ میں کیسے معلوم کروں کہ میں خود ابھی تک حیوان ہوں یا انسان؟ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں. میں حیوان ہوں یا انسان؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے، ایک فرق نکالنے کا طریقہ یہ ہے، جب تک تمام اعمال اور افعال کا مرکز ذات ہوتی ہے حیوان کہلاتا ہے. یہ حیوان ہے. کیوں؟ ہر حیوان اپنے لیے بہترین کھانا تلاش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین پانی تلاش کرتا ہے، اپنے لیے بہترین گھر چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین ساتھی چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین بچے چاہتا ہے، اپنے لیے بہترین ہرڈ گروہ جو اس کا ہے وہ چاہتا ہے، اور پھر اپنی فیملی کے دفاع کے لیے، اپنے اس ہرڈ، اپنے اس جھنڈ کی حفاظت کے لیے، اس گروپ کی حفاظت کے لیے بعض اوقات اپنی جان تک دے دیتا ہے. یہ سب کچھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس سب کو اینیمل انسٹنکٹ کہتے ہیں. لہذا مثلا اگر آپ نے کبھی ایکسپیرینس کرنا ہوں، ایک مرغی، چند مرغیاں اور ایک مرغا گھر میں پال لیں تو آپ دیکھیں گے جب ان کے اندر وہ ہمارے سائنسدانوں کی زبان میں سوشل انڈرسٹینڈنگ جب ڈیولپ ہو جاتی ہے اور وہ ایک فیملی کریٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد مرغا پوری
دیانت کے ساتھ، پوری امانت داری کے ساتھ اپنی فیملی کا دفاع کرتا ہے. لہذا کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ اس دفاع میں کبھی کبھار مرغا شہید بھی ہو جاتا ہے. اب اپنے گھر کو بچاتے ہوئے جب مرغا جان دیتا ہے تو کبھی آپ نے اس کی تصویر دیوار پر لگائی کہ بھئی بڑا باغیرت مرغا تھا، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بچاتے ہوئے جان دے دی. اب ایسے بہت سارے جانور اور حیوانات ہیں. اس کا معنی کیا ہے؟ اینیمل انسٹنکٹ. اب اس کی بہت سارے ریزنز ہیں. کبھی اب یہ بحث ہیں انشاءاللہ انسان شناسی ہوئی تو کبھی عرض کروں گا کہ جتنے بھی قوہ غریزی اللہ نے انسان یا حیوانات میں رکھے ہیں ان کا اصل مقصد حیات حیوانی کو جاری رکھنا ہے. مقصد اس کا ہے، اور اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود حیات حیوانی کو جاری رکھنے کے بھی مقاصد ہیں، لیکن ہدف نہیں ہے. ہدف بنیادی طور پر کیا ہے؟ اس حیات حیوانی کے سینے سے حیات انسانی کو باہر نکالنا. لہذا حیوان کے مقابلے پر انسان کیا ہے؟ انسان وہ ہے کہ جو اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھ لے. بس جہاں کہیں پر بھی میرے تمام اعمال اور افعال، تمام ایکشنز کی مرکزیت میری ذات کی طرف پلٹ رہی ہے، سیلف سینٹرڈ ہوں، میں اپنے لیے کر رہا ہوں، تو صرف ایک مور ڈیولپڈ اینیمل ہوں، اس سے زیادہ کچھ اور. ہر حیوان یہ کرتا ہے. کون سا حیوان ہے؟ ہم سے زیادہ اچھے گھر حیوانات بناتے ہیں، ہم سے زیادہ اچھی غذائیں حیوانات بناتی ہیں. ہمارا ان کے ساتھ ڈفرنس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ڈفرنس یہاں سے شروع ہوتا ہے. جو اپنے ذات کے لیے چھوڑ کر دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کر دے، جتنا دوسروں کے لیے زندہ رہ رہا ہوتا ہے اتنا انسان بنتا چلا جاتا ہے. لہذا خود کھانا حیوانیت ہے، کسی اور کو کھلانا انسانیت ہے. خود پینا حیوانیت ہے، کسی اور کو پلا دینا انسانیت ہے. اپنے بچوں کو پال لینا حیوانیت ہے، کسی اور کے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھ دینا. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینا حیوانیت ہے، کسی اور کے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر دینا. اپنے لیے گھر بنانا حیوانیت ہے، کسی اور کے سر پر چھت ڈال دینا. یہ سب کیا ہے؟ انسانیت ہے. اب جتنا آپ اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے زندہ ہیں اتنے انسان ہیں. بہت آسان سا مرحلہ ہو گیا. جو جتنا دوسروں کے لیے زندہ ہے اتنا انسان ہے. لہذا آپ مرحلہ غور کیجئے گا. اور جو جتنا سیلف سینٹرڈ ہے اتنا حیوان. تو ہمیں اب اس کو دیکھنے کی ضرورت اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، یا آپ اپنی زندگی میں فیصلہ خود کریں گے. لیکن ایک مقام، صرف ایک مقام عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ انسان بننا کیوں ضروری ہے. اس کا ایک فائدہ دنیا میں اور ایک فائدہ آخرت میں. صرف ایک فائدہ عرض کروں گا، دنیا کا اور ایک آخرت کا. پہلے آخرت کا بیان کر دیتا ہوں. انسان بننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ جتنا بھی عمل ہمارا دنیا میں ہے، قیامت میں اسی ساری عمل کا عکس ظہور کرے گا، تجسم کرے گا. پس جیسی زندگی ہم یہاں کریں گے، قیامت کے دن خود بخود متجسم ہو جائے گی، مجسم ہو جائے گی ہماری یہ حیات. لہذا آپ نے روایات میں کئی جگہ سنا پڑھا ہوگا، آپ کی نظر سماعت سے گزرا ہوگا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن کہ جب انہیں اٹھایا جائے گا، محشور کیا جائے گا، تو انہیں حیوانات کی شکل میں محشور کیا جائے گا. اب کوئی کسی حیوان کی شکل میں، کوئی کسی حیوان کی شکل میں. کیوں؟ جس حیوان کی صفت اس شخص میں پائی جاتی ہوگی زیادہ، اسی حیوان کی شکل میں پیدا کیا جائے گا. لہذا پوری بحث ہے، میں ابھی اس طرف دوبارہ جانا نہیں چاہتا کہ کون سی صفت رکھنے والا کون سے حیوان کی شکل میں محشور کیا جائے. لیکن جب یہ لوگ محشور کیے جائیں گے تو یہ اللہ سے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار ہم تو دنیا میں انسان تھے، آج جب تو نے ہمیں محشور کیا تو ہم کیا ہیں؟ حیوان. مطلب اپنے حساب سے وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ فرشتوں سے شاید کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تو ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا تھے؟ انسان. ہمیں یہاں پر اٹھایا گیا ہے محشور، تو ہم کیا ہیں؟ حیوانات. لہذا جب وہ یہ سوال کریں گے تو جواب کیا دیا جائے گا؟
جواب یہ دیا جائے گا تمہیں انسان بننے کی صلاحیت دے کر بھیجا گیا تھا، چونکہ تم اپنی پوری عمر میں انسان بنے ہی نہیں، لہذا جس حیوان کی طرح سے تم زندہ رہے ہو آج اسی حیوان کی شکل میں اٹھائے۔ اور پھر ان کا مرحلہ کیا ہوگا؟ ان کا مرحلہ یہ ہوگا کہ محشور ہونے کے بعد ان سے سوال و جواب کا کوئی مرحلہ نہیں ہوگا، یہ سیدھے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، کوئی سوال و جواب ان سے نہیں، کیونکہ ان کے حشر کی کیفیت ہی ان کا حساب کتاب ہوگا، کیفیت حشر ہی حساب کتاب۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم انسان کی شکل میں اٹھائے جائیں تو پھر دنیا میں انسان بن کر جینا پڑے گا، کم از کم انسان بنا کر اٹھائے جائیں گے تو موقع ملے گا اس بات کا کہ ہم اللہ سے کوئی حساب کتاب، کوئی بات چیت، کوئی نیگوسیشن۔ کیوں؟ اگر انسان کی شکل میں نہیں اٹھائے گئے تو چیپٹر کلوز، وہیں سے اٹھا کر سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لہذا یہ ہوگا قیامت میں، یہاں بہت سے کلمے پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، صدقات و خیرات دینے والے قیامت میں حیوان بنا کر اٹھائے جائیں گے، اور بہت سارے کفار ایسے ہوں گے جو انسانوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ لہذا خود انسان ہونے کی ایک علامت کیا ہے؟ جب ہم یہ کہتے ہیں دوسروں کے لیے زندہ رہنا، تو حیوان اور انسان کے اندر ایک نقطہ امتیاز یہ ہے کہ انسان اپنے ہم نوعان پر، اپنے جیسے افراد کے اوپر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اگر اس کی نوع پر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور وہ رسپونس نہ کر رہا ہو تو یہ علامت کافی ہے اس بات کے لیے کہ وہ یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ شاید میں ایک مور ڈیولپڈ اینیمل تو ہوں لیکن انسان۔ آج غزہ اور فلسطین ہم سب کے لیے انسان اور حیوان بننے اور نہ بننے کا ایک چھوٹا سا امتحان ہے۔ غزہ اور فلسطین میں جس نوعیت کا ظلم اس وقت ہو رہا ہے، ایک ثانیاً یہ ظلم جس انداز سے دنیا میں پہنچ رہا ہے، دیکھیے بہت سارے مظالم ایسے ہیں تاریخ میں کہ جو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ان کی سنگینی زیادہ ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس سے زیادہ خونخواری تاریخ میں کسی نے دکھائی ہو، لیکن اس کے باوجود ان ظلم کا عوام تک، دنیا تک جو پہنچنے کا ریشو اور طریقہ تھا وہ ایسا نہیں تھا۔ آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ سنگین ہے، اور جو پہنچ رہا ہے وہ اس کی سنگینی کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے۔ اب وہ دور نہیں ہے کہ جہاں کوئی قتل کر دیا جائے گا اور کئی مہینے کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں جگہ کسی شخص کو، کسی گھر کو، کسی خاندان کو قتل کر دیا گیا۔ آج یہاں پر قتل ہو رہا ہے اور اس کی تصاویر، اس کی ویڈیوز پوری دنیا میں نشر ہو رہی ہیں۔ اب یہ میرے اور آپ کا امتحان ہے، اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی میرے اندر سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا، کوئی احتجاج نہیں آ رہا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی، تو جتنا مرضی کلمہ پڑھ لیں ہمارا حساب انسانوں میں نہیں ہوگا، حیوانوں میں ہوگا۔ اور اب جو ویسٹ میں ہو رہا ہے، ہم جنہیں یہ سمجھتے تھے کہ یہ بے دین لوگ ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیا پرست ہیں، یہ ہر چیز سے فارغ ہو گئے ہیں، وہ اپنا رسپانس دے کر اپنی انسانیت کو ثابت کر رہے ہیں اور ہم چپ رہ کر اپنی حیوانیت کا اظہار کر رہے ہیں۔ لہذا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے عزیزوں کہ مومن بننے کا مرحلہ، اب یہ مباحث ہیں، خود اپنی جگہ تفصیل چاہتے ہیں، بہت سارے مباحث ہیں، ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ مباحث پیش کریں۔ یہ حسن دین مبین اسلام ہے، یہ حسن روایات اہل بیت ہے، یہ حسن قرآن ہے کہ انسان
بحث کرے اس موضوع پر کہ جو انسان شناسی کہلاتی ہے، اور وہاں پر بحث کرے کہ حیات کی کون کون سی منزلیں ہیں، ان میں جہاں پر بایولوجیکل حیات ختم ہوتی ہے اس سے آگے وہ حیات شروع ہوتی ہے جسے قرآن انٹروڈیوس کراتا ہے، جہاں بایولوجیکل حیات ختم ہوتی ہے اس سے آگے حیات انسانی ہے، حیات انسانی سے آگے حیات ایمانی ہے، حیات ایمانی سے آگے حیات ملکوتی ہے، یہ درجات ہیں۔ لہذا انسانی حیات کو بسر کرنے والا انسان حیات ایمانی کی قابلیت پیدا کرتا ہے۔ یعنی کیا، میں خلاصہ کر دوں گفتگو کا، جب تک ہم دنیا میں انسان نہیں بنیں گے ہمارے اندر مومن بننے کی صلاحیت کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس کو اپنے ذہنوں میں کلیئر کر لیں کہ کوئی بھی حیوان رہتے ہوئے جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے کبھی بھی جنت میں، حیوان رہتے ہوئے، میں نے اس مثال کو کئی جگہ دہرایا ہے اور دہراتا رہوں گا۔ مثلا میں اپنے طوطے کو اگر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ یہ سب یاد کرا دوں اور وہ صبح سے لے کر شام تک یہ پڑھتا رہے تو آپ کے خیال میں جنت میں جانا چاہیے؟ طوطے کو یاد کرا دوں اور وہ پڑھتا رہے صبح سے لے کر شام تک تو آپ کے خیال سے جنتی طوطا؟ اب طوطے تو یہاں پر بہت سارے ہیں، طرح طرح کے ہیں، لیکن طوطا نہیں جائے گا۔ بھائی کیوں نہیں جائے گا؟ اتنا تو مومن ہے، نہ جھوٹ بولتا ہے، نہ غیبت کرتا ہے، نہ چغلی کھاتا ہے، نہ کسی کا دل دکھاتا ہے، نہ کسی کا حق مارتا ہے، اتنا معصوم طوطا پھر کلمے بھی پڑھ رہا ہے تو بظاہر تو اس کو جنت میں جانا چاہیے، نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا؟ آپ کہیں گے بھائی حیوان ہے، جو بول رہا ہے سمجھ نہیں رہا، جو بول رہا ہے اس پر عمل نہیں کر رہا، بس ایک رٹی ہوئی چیز ہے جس کو اپنی زبان پر دہرا رہا ہے۔ اب آپ سب مجھ سے بہتر، میں اپنی بات کرتا ہوں، ہمیشہ یہ کہتا ہوں میرے لیے ہے یہ مرحلہ کہ اپنے گھر میں شیشہ لگاؤں اور شیشہ لگانے کے بعد اس کے سامنے کھڑا ہو کر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھوں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کروں کہ میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر میرا کلمہ بھی طوطے کی طرح سے بچپن کا رٹا رٹایا ماں باپ نے ڈال دیا، پڑھے جا رہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، لیکن یہ نہیں پتا کہ توحید ہوتی کیا ہے، نبوت کسے کہتے ہیں، ولایت، تو سوال تو اپنی جگہ پر باقی ہے نا کہ بھئی پھر کیا وجہ ہے میرا طوطے جیسا کلمہ مجھے تو جنت میں پہنچا دے لیکن طوطے کو نہ پہنچائے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ بس بات صرف اتنی، ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یہ ضرور دیکھنا ہے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہمارے کلمے طوطوں جیسے ہی کلمے ہوں۔ لہٰذا یاد رکھیے گا، میں نے کل بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ دین مبین اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے عقائد کو اپنی عقل کے ذریعے سے حل کریں۔ آپ کے پاس اپنے عقائد کی دلیل عقلی ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خدا ایک ہے یا نہیں، ایک ہے تو کیوں ہے تو کیوں ہے، ان سب کی دلیلیں ہونی چاہیے۔ لہٰذا عزیزان من، مرحلہ یہ ہے کہ جب تک انسان نہیں بنتا تب تک مومن بننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ اب انسان بنے گا تو مومن بننے کی صلاحیت بنے گی۔ اب مومن بننے کے بعد یہ مومن ہے جو رجال بننے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے، رجل میں شامل ہونے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اب جب پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں انا بشر مثلکم، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بھائی مشکل تو یہ ہے کہ جو بالکل 100% میرے جیسا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ ابھی تک انسان بنا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف ایک مور ڈیولپڈ اینیمل ہو، اس سے زیادہ کچھ نہ ہو۔ لہٰذا پیغمبر نے یہی فرمایا کہ اب اگر تمہیں میں اپنے جیسا دکھائی دے رہا ہوں تو بس یہ سمجھ لینا کہ بشریت کی حد تک تو شاید کوئی تماثل موجود ہو، ورنہ تم اور ہو ہم اور ہیں۔
تم اور ہو ہم اور ہیں. اب غور کیجئے گا اس جملے کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیول پر جا کر پیغمبر سے کہا بیان کرو کہ جہاں پر انسان میں، مومن میں، رجال میں، متقی میں. اب آپ درجات کو بڑھاتے جائیے، متقی سے آگے ابرار، ابرار سے آگے متقرب، ان تمام لیول پر پہنچنے والا امتی اور معصوم ایک دوسرے سے جدا رہے. لہٰذا یہاں پر اللہ نے اس فرق کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اب یہ بشریت کی شکل میں موجود حیوان اس درجے میں جہاں تک آگے بڑھے گا، ایک سرحد وہ ہے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد انسان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے، اس سے آگے انسان جا نہیں سکتا. جہاں پر انسان اپنے تمام کمالات کے ساتھ ختم ہوتا ہے، معصوم وہاں سے شروع ہوتا ہے. اب وہ مرحلہ، وہ سرحد کیا ہے؟ فرمایا قل، کہو اے حبیب، انا بشر مثلکم، دکھائی تو میں تمہارے جیسا دیتا ہوں، لیکن فرق کیا ہے میرے اور تمہارے درمیان میں؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی آتی ہے. اب یہ جو وحی پیغمبر نے باقی تمام جتنے بھی ڈیفرنسز ہیں سب کو چھوڑ کر سب سے اہم ترین نقطے کی طرف اشارہ کیا. وہ کیا ہے؟ یوحا الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے. یعنی کیا؟ میں وہ ظرف ہوں، میں وہ کنٹینر ہوں جو کہ وحی کو دریافت کر سکتا ہے، جو کہ وحی کو کنٹین کر سکتا ہے. اب یہ جو کنٹینر آف وحی ہونا ہے، یہی ڈفرنس ہے معصوم میں اور غیر معصوم میں. اب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اللہ نے اس آیت کے اندر جب رجال کی بات کی تو اب رجال کے بعد کہ یہ رجال، اللہ نے مختلف مقامات پر مومنین کا تذکرہ کر دیا، اور ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ مومنین کے عام درجے سے اوپر رجال کی کیٹیگری ہے، رجال سے اوپر متقین کی کیٹیگری ہے، متقین سے اوپر ابرار کی کیٹیگری ہے، ابرار سے اوپر مقربین کی یہ کیٹیگریز ہیں. لیکن اس سیر میں انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ جو آخری مرحلہ انسان، عام انسان، امتی در کر سکتا ہے، وہ مقام الہام کہلاتا ہے. لہذا میں تھوڑا سا آپ کا مرحلہ لوں گا، سخت تھوڑا سا ایک علمی اعتبار سے، لیکن انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ نتیجہ آج تک آپ تک پہنچا سکوں. لہذا آپ غور کیجئے گا، انشاءاللہ یہ بحث بھی اپنی جگہ پر محفوظ اور روایات سے بھی ثابت ہے اور عقلی ابحاث بھی ثابت ہیں کہ ہمارے اور معصوم کے درمیان میں جو فرق ہے ان میں سے ایک فرق نفس کا فرق ہے. یعنی کہ ہمارا نفس اور معصوم کا نفس فرق کرتا ہے. صاحب نفس ہوتا ہے لیکن فرق کرتا ہے. لہذا حضرت کمیل ابن زیاد نے جناب امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا علی مولا امیر المؤمنین، نفس کیا ہوتا ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے نفس کیا ہے. اب امام ظرف دیکھ کر جواب دیتے ہیں. چونکہ کمیل کا ظرف علمی ہے، لہذا امام نے فرمایا کمیل کس نفس کی بات کر رہے ہو؟ تو کمیل نے تعجب کر کے کہا کہ مولا کیا نفس ایک سے زیادہ ہوتے ہیں؟ تو اب امام نے ایک حدیث بیان کی ہے، میں آج صرف اس کا ایک سرسری سا ذکر کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. انشاءاللہ نفس شناسی یا انسان شناسی موضوع رہے تو پھر تفصیل سرچ کریں گے. امام نے کہا کمیل نفس 4 طریقے کا ہوتا ہے، 4 اقسام ہیں نفس کی. پہلا نفس فرمایا کہ نفس نامیہ نباتیہ. اب میں اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی باتیں آسان کر دوں. کون سا نفس؟ جو پودوں میں پایا جاتا ہے، نفس نامیہ نباتیہ. پھر امام نے اس کی 5 طاقتیں اور 2 خواص بیان کی. پھر فرمایا اس کے بعد کا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس حسیہ حیوانیہ ہوتا ہے، یعنی حیوانات کا نفس. اس کی بھی امام نے 5 طاقتیں گنوائیں اور 2 خواص. اس کے بعد فرمایا کہ کمیل اس سے زیادہ افضل اور بہتر نفس ہوتا ہے نفس ناطقہ انسانیہ.
لہذا ابھی جو میں نے آپ کی خدمت میں گفتگو کی، جو سائیکالوجسٹ کو اب سمجھ میں آ رہی ہے، 1400 سال پہلے میرا مولا کمیل کو بتا گیا، حیوان کا نفس اور ہوتا ہے، انسان کا نفس اور ہوتا ہے۔ پھر امام نے اس کے 5 قوتیں اور 2 خواص بیان کی، اور اس کے بعد کہا کمیل سب سے زیادہ افضل نفس کلیہ الہیہ ہوتا ہے جو معصومین علیہ السلام کا نفس ہوتا ہے۔ پھر اس کی 5 قوتیں اور 2 خواص ہیں، یہ تفصیلات انشاءاللہ، بہت موضوع زبردست ہے، کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تفصیلات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد امام نے یہ بتایا کہ یہ مختلف نفس کی اقسام ہیں، لہذا یاد رکھیے گا قرآن میں جہاں کہیں پر بھی آپ کی نظر سے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ اس طرح کے الفاظ گزرے ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ اقسام نفس نہیں ہے، بلکہ یہ حالات نفس انسانیہ ہیں۔ اب میں بہت مختصر سا سفر طے کروں گا تھوڑا سا تیزی کے ساتھ۔ نفس ناطق انسانیہ، جب انسان آتا ہے تو بہت ساری قوتیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کا لطف ہے اور اس کی وجوہات ہیں کہ بعض کی طرف انشاءاللہ اگر موقع رہا تو آج اشارہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کے اوپر لطف یہ کرتا ہے کہ انسان کے نفس کی تمام قوتوں کو متحرک رکھتا ہے سوائے قوت شہوانیہ کے۔ لہذا انسان جب دنیا میں آتا ہے تو ٹیکنیکلی اس کی قوت شہوانیہ سپریس ہوتی ہے، دبی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے ہی انسان بلوغت کے نزدیک یا بلوغت میں داخل ہوتا ہے، یہ قوت شہوانیہ، بلوغت کا معنی ہی یہ ہے کہ یہ قوت شہوانیہ متحرک ہو جاتی ہے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ یہ اللہ کا لطف ہے؟ اس لیے کہ جب تک قوت شہوانیہ سپریس رہتی ہے، انسان کی باقی تمام قوہ بھی انڈر کنٹرول رہتی ہیں، اور جب تک انسان کے نفس کی قوتیں کنٹرول میں رہیں، اس کی عقل اپنی تمام تر قوت کے ساتھ ظہور کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا عقل اور نفس کے درمیان میں انورس ریلیشن ہے۔ ہمارے بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ کوئی جلدی سمجھ میں آ جائے۔ نفس کی قوہ اور عقل کی قوتوں کے درمیان میں کیا ہے؟ انورس ریلیشن شپ ہے۔ انورس ریلیشن شپ کا معنی کیا ہے؟ جتنا نفس کی قوت شدید ہوتی چلی جاتی ہے، عقل خود بخود ضعیف ہوتی چلی جاتی ہے، اور بالعکس ہے، جتنا نفس کی قوت ضعیف ہوتے چلے جاتے ہیں، عقل خود بخود مضبوط اور طاقتور ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عقل زیادہ مضبوطی سے کام کرے، زیادہ متحرک ہو، تو طریقہ کیا ہے؟ اپنے نفس کی قوتوں کو کنٹرول میں رکھیں۔ تفصیلات کبھی اور، آج خلاصہ بتا کے جا رہا ہوں۔ نفس کی تمام تر قوتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو سب سے اہم ترین قوت کے جس کو اگر آپ نے اپنی مٹھی میں لے لیا تو یوں سمجھ لیجیے کہ باقی نفس آپ کی مٹھی میں آ جائے گا، وہ بھوک ہے۔ بھوک، اگر آپ نے بھوکا رہنا سیکھ لیا تو عقل کی دنیا خود بخود آپ کی۔ میرے پاس گفتگو بہت ہے یہاں پہ، لیکن یوں سمجھ لیجئے گا عقل اور پیٹ کا آپس میں ریلیشن یہ ہے، یہ جتنا بھرا ہوا ہوتا ہے یہ اتنا خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انورس ریلیشن ہے، لہذا اس کو جتنا خالی رکھیں گے یہ اتنا آٹومیٹیکلی، میں نے عرض کیا میرے پاس دلیلیں بہت ہیں۔ ابھی ہمارے ایک دوست ہیں جنہوں نے بیہیویئرل سائنس کے اوپر پی ایچ ڈی کی ہے، کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، حج کے موسم میں ہمارے ساتھ تھے، تو یہ ابحاث ان سے مختلف طور پہ ڈسکس ہوتی رہتی تھی۔ کہنے لگے آغا صاحب اس کے اوپر پوری ریسرچ ہو چکی ہے، آپ بھی اپنے آپ کو اس کو آزما سکتے ہیں، خصوصاً وہ بچے جو امتحانات کے مرحلے میں ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان چیزوں کو یاد کرتے کرتے تھک جاتا ہے، سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے، ہمارے بچے کو کہتے ہیں چلو کچھ کھیل لیتے ہیں، کچھ اور کر لیتے ہیں، نہیں، بیسٹ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کی نیپ لے لیں، سو جائیں،
کیوں؟ جیسے ہی انسان سلیپ موڈ میں جاتا ہے، انسان کے سلیپ موڈ میں جاتے ہی اس کے نفس کے سارے قوت کمزور پڑ جاتے ہیں، نفس کی ساری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ کہ حتیٰ سوتے ہوئے بھی جب نفس کی قوتیں کمزور پڑتی ہیں، آپ سو رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا اینالیٹیکل برین یعنی آپ کی عقل خود بخود کام کر رہی ہوتی ہے۔ لہذا اس کو تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو مسائل آپ کو تھکنے کے بعد اتنی ریسرچ اور پڑھنے کے بعد سمجھ میں نہیں آ رہے، ایک نیپ لے کر دیکھ لیں، آپ کو چٹکیوں میں سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی آپ کا نفس سلیپ موڈ میں جاتا ہے، آپ کا اینالیٹیکل برین، آپ کی عقل اتنی ہی خود بخود متحرک ہونا، یہ خود بخود ہے، اس کو آزما کر دیکھ سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے انسان کے اندر۔ خصوصاً وہ لوگ جو آئیڈیا بیس کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوئیں گے، سونے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے ایسے ایسے آئیڈیا آپ کے دماغ میں آ رہے ہوں گے جو کہ اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آ رہے۔ لہذا اب ہوتا کیا ہے؟ جیسے ہی آپ اپنے نفس کی قوت کو ضعیف کرتے ہیں، عقل خود بخود مضبوط ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ نے ہم پر لطف کیا کیا ہے؟ اللہ نے قوت شہوانیہ کو انسان کے اندر شروع میں سپریس رکھا ہے تاکہ انسان کی عقل متحرک رہے۔ یہ عقل اللہ نے اس وقت تک متحرک رکھی ہے جب تک انسان بالغ نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے اپنی شریعت کے احکامات کا زمانہ انسان کے بالغ ہونے کے بعد رکھا ہے، پہلے نہیں رکھا۔ تب اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے پہلا حصہ کسی اور مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے، دوسرا حصہ کسی اور مقصد کے لیے ہے۔ دوسرا حصہ جہاں سے آپ بالغ ہوں گے وہ احکام شریعہ پر عمل کرنے کا ہے، یعنی فروعات دین کا ہے۔ لہذا بالغ ہونے سے پہلے کا زمانہ اصول دین کا ہے۔ عام طور پر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں جو غلطیاں کرتے ہیں ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بڑا ہو جائے گا تو توحید پڑھ لے گا، جب بڑا ہوگا تو نبوت پڑھ لے گا، امامت سمجھ لے گا۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا اسے۔ یہ مسائل ہیں۔ ان کو کہو کہ بھائی اپنے بچے کو بھیج دو، ہم توحید کی کچھ مباحث پڑھا دیں گے۔ کہ مولانا صاحب اتنی مشکل باتیں اس کو کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ یہ معصوم سا بچہ، اس کو کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ ان کو بیٹھا کر پوچھو یہ الگورتھم جو تم اپنے بچے کو پڑھا رہے ہو یہ بہت آسان ہے۔ یہ جیومیٹری جو تم نے اس کو بیچارے کو 8 سال میں اس کے اوپر لاد دی 8ویں کلاس میں، یہ اس کو سمجھ میں آ رہی؟ آسان ہے۔ جیومیٹری، الجبرا، ٹیکنومیٹری۔ ہاں یہاں پر ابھی میں کتنوں سے پوچھ لوں سائن تھیٹا کیا ہے تو کتنے تو ویسے بے ہوش ہو جائیں گے۔ اچھا کتنوں نے ریاضی میٹرک میں پڑھی ہے؟ سبھی نے پڑھی ہوگی۔ کتنی کام آئی زندگی میں؟ یہ پیتھاگورس تھیورم جو پڑھا تھا کتنا کام آیا؟ اور قبر میں کتنا کام آئے گا؟ آخرت میں کتنا کام آئے گا؟ پیتھاگورس تھیورم تو پڑھ سکتے ہو، توحید کی بحث حل؟ توحید بھاری لگ رہی ہے۔ وہ ریاضی جو آدھی سے زیادہ دنیا کے کام نہیں آتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، یہ ہے غلامانہ ذہنیت کی علامتیں کہ غلام ذہن کو آپ نے جس چیز پر لگا دیا بغیر سوچے انجام دیتا رہے گا۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ہمارے کام، مطلب ہمیں جو میٹرک تک ریاضی پڑھائی جاتی ہے ان میں سے کتنی ریاضی ہے جو ہمارے کام آتی ہے؟ میٹرک کے بعد کتنے بچے ہیں جو انجینئرنگ میں جاتے ہیں یا ایسی فیلڈز میں جاتے ہیں کہ جنہوں نے کہیں اس ریاضی کو استعمال؟ ہم اپنے بچے کو زبردستی وہ سب کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہاں میں بعض چیزوں کے نام اردو میں لے لوں تو ہمارے آج کل کے یہ اردو انگلش والے بچے تو بیچارے، ہاں وہ ہمارے شاید سینئرز کو تو یاد ہوگا، زو ضاف عقل نکال کے دکھاؤ اس کا کیا ہوگا۔ ہم بچے حیرت سے دیکھ رہے ہوں گے یہ مولانا کس چیز کا نام لے رہے ہیں۔ بنیادی طور پر مسئلہ ہے یہ ہمارا، چونکہ ہم غلام ذہنیت میں ہیں، ہمارے اوپر جو مسلط کر دیا ہم بغیر سوچے اپنی نسلوں کو پڑھا رہے ہیں، نہ دنیا میں کام آئے گی نہ آخرت۔
خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو بالغ ہونے سے پہلے توحید سمجھاؤ، ان کو بالغ ہونے سے پہلے ان کے عدالت کے مسئلے حل کرو۔ یہ جوان ہونے کے بعد جب یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ خدا نے میرے اوپر ظلم کر دیا، ساری مصیبتیں خدا نے میرے لیے ہی پالی ہوئی ہیں، ایک بم اگر اوپر سے گرے، ایک پتھر گرے تو میں ہی ہوں گا جس کے اوپر آ کر گرے گا، یہ ساری خدا کے ساتھ جو بدگمانیاں ہم نے اپنے بچوں کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جب اپنی عقائد کو اس شکل میں لے کر پڑھے گا تو پھر جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد پڑھے گا نماز؟ جس کو نبوت سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے، امامت سمجھ میں ہی نہیں آئی ہے، جس کے لیے قیامت بالکل ہی بیکار قسم کی چیز ہے، وہ عمل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ لہذا جو غلطیاں ہم کرتے ہیں ان میں سے غلطی کیا ہے؟ عقائد اور اصول دین کا زمانہ بچوں کے بالغ ہونے سے پہلے کا ہے، بالغ ہونے کے بعد نہیں ہے۔ اب جس بچے، جس گھرانے میں بچوں کے عقائد ان کے بالغ ہونے سے پہلے ٹھیک ہو جاتے ہیں، انہیں نماز کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کو روزے کے لیے مارنا نہیں پڑتا، سختی نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن جو بچے بغیر عقیدے کے ہی جوان ہو جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ خدا ہے بھی یا نہیں، اور پھر ایک بھرمار جو اس وقت سوشل میڈیا پر اور میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے، وہ ویسے ہی بچوں کو اتنا گمراہ کر دیتے ہیں کہ پھر بعد میں ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی محنت سے پالا تھا۔ تو پالنا صرف کھانا کھلا دینے اور اسکول بھیج دینے کا نام نہیں ہے، اصل پالنا یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ حسینی لشکر گھر سے تیار ہو کر نکلے۔ تو جن بچوں کو گھروں میں عقائد نہیں ملتے، وہ کبھی بھی حسینی لشکر نہیں بنا سکتے۔ اب یہاں سے بحث، جیسے ہی انسان کے اندر اس کی شہوت کا جذبہ اور حس بیدار ہوتی ہے، ایک ساتھ اس کے اندر دو نفس کی حالتیں ایجاد ہو جاتی ہیں۔ ایک حالت پہلے سے ہوتی ہے لیکن دوسری اس کے بعد ہوتی ہے۔ جو حالت ابتدا سے انسان کے اندر پائی جاتی ہے وہ نفس لوامہ کہلاتی ہے۔ یہ نفس لوامہ انسان کے اندر بہت بچپنے سے ہوتی ہے، لہذا بہت چھوٹا سا بچہ بھی اگر کوئی غلط کام کرے تو اپنے اندر خود ملامت کی کیفیت کو پاتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا لیکن اگر اسے یہ احساس ہو جائے کہ میں نے یہ کام غلط کیا ہے، خود بخود ملامت کی کیفیت اس کے اندر پیدا۔ یہ اس قدر پاکیزہ کیفیت ہے کہ اللہ نے قرآن میں جن کم چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے اللہ نے ایک نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ لہذا اب تربیت کا جو اصول ہے عقائد کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں کہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کا یہ نفس لوامہ مضبوط ہو، اس کی کیفیت مضبوط ہو۔ یعنی کیا؟ ایک ایسا بچہ کہ جو اس احساس کے ساتھ بڑا ہو کہ گناہ کرنے میں لذت نہیں ہے، شرمندگی ہے، برائی کرنا کمال کا مرحلہ نہیں ہے بلکہ ذلت کا مرحلہ ہے۔ اب جب بچہ صحیح عقیدے اور صحیح تربیت کے ساتھ بالغ ہوتا ہے تو پھر جب بالغ ہوتا ہے تو دوسری نفس کی کیفیت جو اس پر طاری ہوتی ہے وہ کہلاتی ہے نفس امارہ۔ امارہ کا کیا معنی ہے؟ پورا لفظ ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، لہذا نفس امارہ یعنی وہ نفس کے جو بشدت برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہ نفس ایجاد ہی شہوت کی جو کیفیت ہے اس کے ساتھ بیدار ہوتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اگر انسان کا اس مرحلے سے پہلے عقیدہ اور نفس لوامہ دونوں مضبوط ہوں تو جیسے ہی انسان بالغ ہوتا ہے اس کے اندر امارگی کی کیفیت ضعیف حالت میں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ٹرین کیا گیا ہے، اسے تربیت دی گئی ہے اور وہ جانتا ہے کہ برائی کمال نہیں ہے، ذلت ہے۔ یہ کیفیت لوامگی اگر مضبوط ہو جائے
اور بلوغت کے بعد انسان اس کیفیت کو باقی رکھے، اس کیفیت کا باقی رکھنا انسان کے نفس میں پاکیزگی کو ایجاد کرتا ہے۔ یہ پاکیزگی اگر باقی رہے تو ایک وقت آتا ہے کہ امارگی کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی انسان کے اندر امارگی کی کیفیت ختم ہوتی ہے، انسانی نفس اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ اس کی پاکیزگی اسے اس قابل بنا دیتی ہے کہ اس کا نفس تبدیل ہو جاتا ہے نفس ملہمہ میں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نفس ملہمہ وہ ہوتا ہے جو پاکیزگی کے بعد اس معیار پر آ جاتا ہے کہ خدا اس نفس کے اوپر الہام فسق و فجور، الہام نیکی کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا جب انسان اس مرحلے پر آتا ہے، اس کی قوت یہ ہوتی ہے کہ جو نیکی چھپی ہوئی ہے وہ بھی اسے دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور جو بدی چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ بھی اسے دکھائی، حتی چھپی ہوئی برائی، حتی چھپی ہوئی نیکی کیسے پتہ لگتی ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ خدا الہام کرتا ہے اس نفس پر، الہام کی قوت باطنی نیکی کو بھی حس کر لیتی ہے اور باطنی برائی کو بھی حس کر لیتی ہے۔ یہ انسانی نفس کی پاکیزگی کا کمال ہے۔ اگر انسان یہاں تک پہنچے تو کیفیت الہام حاصل کر سکتا ہے۔ اس الہام کی کیفیت میں بھی انسانی نفس کو خطرہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی بعض اوقات شیطان اپنے القاعات کرتا ہے جن کو الہامات شیطانیہ کہتے ہیں۔ لہذا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ یہ فرق پیدا کر سکے کہ کہاں پر میرا الہام الہام رحمانی ہے، کہاں پر الہام الہام شیطانی ہے۔ لہذا اس مرحلے تک بھی انسان معصوم کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر الہام کے مرحلے پر بھی پہنچ جائے تب بھی اسے معصوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیوں؟ الہام رحمانی اور الہام شیطانی کے درمیان میں اسے جو فرق کر کے اسے راہ راست پر رکھنے والی قوت ہے اسے معصوم کہتے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنی معنوی اور روحانی ترقی کے کسی مرحلے میں بھی معصوم کی ضرورت سے مستغنی نہیں ہوتا۔ کوئی سٹیج انسان کی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر انسان کمال کے اس مرحلے پہ پہنچے جہاں اسے معصوم کی ضرورت نہ ہو۔ لہذا یاد رکھنا، جب تک زمین پر حیات انسانی باقی ہے معصوم کی ضرورت باقی رہے گی۔ میں صرف دروازہ کھول کر جا رہا ہوں، بحث کا بھی بعد میں کروں گا۔ حتی غیبت امام زمان علیہ السلام کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ انسان غیبت امام میں اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنائے کہ اس شخص کے لیے انفرادی طور پر امام کی غیبت کا مرحلہ ختم ہو اور وہ الہام کے مرحلے پر اپنے مولا سے ارتباط میں آ جائے۔ لہذا ایک پوری بحث ہے کہ جب معصوم فرماتے ہیں کہ انتظار الفرج ہی الفرج، امام کے فرج کا انتظار کرنا ہی فرج ہے۔ تو پوچھا مولا اس کا معنی کیا ہے؟ کہا جو منتظر واقعی بن جائے وہ خود بخود امام تک پہنچ جاتا ہے۔ لہذا انفرادی طور پر امام سے ارتباط روحانی پیدا کرنا اس کے امکانات باقی رہتے ہیں۔ اب جب نفس پاکیزہ ہوتا چلا جاتا ہے، لہذا کئی مقامات پر احادیث کا سہارا بھی موجود ہے کہ فرمایا تمہارے اور تمہارے صاحب کے درمیان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ تمہارے اپنے گناہ ہیں۔ لہذا اگر انسان اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کر لے کہ اس کے اور امام کے درمیان کوئی گناہ باقی نہ رہیں تو اس کے اور امام کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا۔ لہذا یہ بحث ہے پوری، اپنی جگہ مسائل ہیں۔ وہ آنکھ جو نامحرم کو دیکھتی ہو یہ قابلیت نہیں رکھتی کہ اپنے زمانے کے امام کو دیکھے۔ وہ کان جو موسیقی اور غنا سننے کا عادی ہو اس قابل نہیں ہے کہ اسے امام کی آواز، یہ مشکل ہے، ورنہ امام غائب ہیں، صرف غائب ہیں۔ غائب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام ہم سے دور ہیں، ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نہیں پہچان پاتے، ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم جب بھی سلام کرتے ہیں امام جواب دیتے ہیں لیکن سن نہیں پاتے۔ کیوں؟ جو کان
غنا، موسیقی اور غیبت اور جھوٹ اس طرح کی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، وہ امام کی آواز سننے کی قابلیت. لہذا جس قدر اپنے آپ کو پاکیزہ کرتے چلے جاؤ گے، امام اور تمہارے درمیان فاصلہ خود بخود ختم ہوتا چلا جائے گا. لیکن آخری منزل کیا ہے؟ جب انسان منزل الہام پر آ کر امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا ہے تو جو کیفیت نفس انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ حاصل کر لینا انسان کی معراج ہے، آخری مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اس کو حاصل کرتا ہے. لیکن انسان جب اپنے کمال پر پہنچتا ہے تو نفس مطمئنہ پر ہوتا ہے. معصوم کے نفس کی ابتدا نفس مطمئنہ سے ہوتی ہے. لہذا صرف معصوم ہے کہ جو وحی کی صلاحیت رکھتا ہے، پس جس کے نفس کی ابتدا اطمینان سے ہو وہ اس نفس اس قابل ہوتا ہے کہ وہ آگے چل کر وحی کی کیفیت کو دریافت کر سکے. لہذا انبیاء کے درمیان جو ان کی نبوتوں کا فرق ہے وہ ان کے اسی نفس مطمئنہ سے آگے کا سفر ہے. بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جو نبی عن النفس ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جن کی نبوت کا دائرہ آگے ہے، بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جن کے اوپر وہی صرف فرشتہ لے کر آتا ہے، بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جن کو صرف اشارات ملتے ہیں، بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ جو صرف آواز کو سن پاتے ہیں، بہت سارے نبی ایسے ہیں جو صرف خواب دیکھتے ہیں. لیکن صرف ذات گرامی پیغمبر واحد ہے کہ جس کا کمال یہ ہے کہ نفس کو رکھتے ہوئے لباس بشریت کے باوجود اس بلندی پر جاتا ہے کہ جہاں عبد اور رب کے درمیان کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا. لہذا اب اللہ جن کی بات کر رہا ہے وہ کون ہے؟ کہ اے نبی ہم نے نہیں بھیجے تم سے پہلے مگر رجال. صفت کیا بیان کی؟ نوحی الیہم. لہذا اس جملے کے اندر سب سے بڑی دلالت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جن کی بات کر رہا ہے وہ معصومین ہیں، غیر معصومین نہیں. اگر یہاں تک میں نے آپ کو مقدمتاً گفتگو کر کے پہنچا دیا تو اب آگے کی گفتگو میرے لیے آسان ہو جائے گی. جب اللہ یہ سمجھا رہا ہے اس کے بعد کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم جاننے والے نہیں ہوں تو سوال کرو کس سے؟ اہل ذکر سے. اب آیت جو مقدمتاً جملہ دے رہی ہے وہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اس آیت میں ایک حصہ وہ ہے کہ جو معصومین کا ہے، ایک حصہ وہ ہے جو غیر معصومین ہے. لا تعلمون، اگر سارے کے سارے غیر معصوم ہیں تو اہل ذکر خود بخود معصوم بن جاتے ہیں. لہذا ذرا سا آیت کو حل کریں گے، یہ آیت آپ کو خود بخود اہل بیت کے دروازے پر لے کر آئے گی. معصومین علیہم الصلوۃ والسلام اہل ذکر. انشاءاللہ تفصیلات اب کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے عرض کیا بعض مطالب میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چند ایک مطالب عرض کروں گا. انشاءاللہ بحث کو اسی سلسلے سے کل ایک مقام عرض کروں گا کہ لا تعلمون سے کیا مراد ہے. گرچہ یہ بحث پہلے بھی عرض کر چکا ہوں لیکن ایک خاص جہت میں گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. نفس مطمئنہ اپنے ساتھ پاکیزہ نفوس کو لے کر کربلا میں آج کی تاریخ میں وارد ہو گئے. 2 محرم الحرام سید الشہداء کا اپنے اصحاب با وفا کے ساتھ زمین کربلا پر ورود. کربلا میں ورود سے پہلے کے واقعات یہ ہیں کہ مقام شراف پر امام نے اپنے لشکر کو حکم دیا جتنا پانی اٹھا سکتے ہو اٹھا. پانی پہلے بھی اتنا تھا کہ کافی تھا، لیکن امام نے کیا کہا؟ سارے ظرف بھر لو. اب امام کے جو اصحاب ہیں چونکہ مطیع محض ہیں لہذا سوال کوئی نہیں. جب امام نے کہہ دیا ہر ظرف بھر لیا گیا. ضرورت سے زیادہ پانی ہے لیکن اٹھا لیا. اگلی ہی منزل جو ذو حسم کے نزدیک تھی، ایک صحابی نے تکبیر بلند کی. امام نے پوچھا کیوں تکبیر لگائی؟ کہا مولا ایک اور نخلستان نظر آ رہا ہے. تو امام کے ایک اور صحابی نے کہا میں جانتا ہوں اس راستے میں کوئی اور نخلستان نہیں. امام نے اپنے دوسرے صحابی کی تائید کی، کہا یہاں نخلستان نہیں. پھر میں نے کہا اور سے دیکھو.
اب جب غور سے نگاہ کی گئی تو جسے نخلستان سمجھ رہے تھے وہ 1000 فوجیوں کا لشکر تھا جو اپنے ساتھ تیر و تلوار و نیزہ و تبر لے کر امام حسین کی طرف آ رہا تھا۔ ابھی بھی امام کے لشکر کی کل تعداد 350 یا 400 سے زیادہ نہیں ہے، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل۔ یہ میں بہت بڑی تعداد آپ کو بتا رہا ہوں جو تاریخ نے نقل کی، ورنہ تعداد امام کے لشکر کی اب بھی اس سے کم۔ مقابلے پر لشکر ہے 1000 سپاہیوں کا۔ لیڈ کون کر رہا ہے؟ جناب حر۔ مگر لشکر کی حالت جب سامنے پہنچا ہے لشکر تو کیا ہے؟ فرمایا کہ پیاس کی شدت سے یہ لشکر ہلاکت کے نزدیک۔ عالم یہ ہے انسان تو انسان، جانوروں کی زبانیں بھی دہن سے باہر آئی ہوئی، یعنی کچھ دیر اور اگر انہیں پانی نہ ملتا تو اکثریت ہلاک ہو جاتی۔ امام کے پاس پانی وافر مقدار میں موجود۔ اگر یہاں پر امام صرف وار ٹیکنیک کے طور پر، جنگ کے طور پر صرف اتنا کہتے اسلحہ رکھتے جاؤ پانی پیتے جاؤ، کر سکتے تھے یا نہیں؟ وار ٹیکنیک ہے، پانی بند تو نہیں کر رہے، ان کا پانی ختم ہو گیا، یہ امام کا قصور نہیں ہے۔ صرف اتنا کہتے ہتھیار رکھتے جاؤ پانی پیتے جاؤ، کیا بری بات تھی؟ کوئی بری بات؟ لیکن تاریخ کیا کہتی ہے؟ کریم ابن کریم ہے حسین، جس کا بابا قاتل کو شربت پلا دے، اس کا حسین ممکن نہیں ہے کہ عباس پانی پلاؤ۔ اتنا پانی پلایا کہ سارا لشکر سیراب ہو گیا، یعنی اس وقت تک پانی پلایا گیا جب تک کہ انہوں نے یہ نہیں کہہ دیا کہ ہم سیر ہو گئے۔ پھر فرمایا اب ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ جانوروں کو بھی اس وقت تک پانی پلایا گیا جب تک جانوروں نے اپنے منہ پانی سے پھیر نہیں لیے۔ فرمایا عباس اب ان کے جانوروں کے سموں پر پانی ڈالو تاکہ گرمی کی شدت میں کمی آ جائے۔ میرے مولا یقیناً آپ سخی ابن سخی ہیں، کریم ابن کریم ہیں، لیکن آج پانی کی اتنی سخاوت، اتنا پانی، تو شاید پلٹ کر جواب یہی آئے گا نا کہ اب 8 دنوں کی تو بات ہے، صرف 8 دنوں کا فرق ہے۔ 8 دنوں کے بعد جب میں اپنے 6 مہینے کا علی اصغر لے کر ان کے پاس آؤں گا، یہ ابھی مرے تو نہیں ہیں، پیاس سے ہلاک تو نہیں ہوئے، میرا اصغر پیاس سے اس مرحلے پر ہوگا کہ اگر پانی پلا بھی دیا جائے تو میرا بچہ بچے گا نہیں۔ میں لے کر آؤں گا، جلتی ہوئی ریت پر رکھ دوں گا، شاید ان میں سے کوئی باغیرت ایسا ہو جسے آج کا پانی پلانا یاد رہ جائے۔ لیکن یہ حسین کے علی اصغر کی قسمت ہے کہ جب حسین کے بچے کو پانی چاہیے تھا، منہ موڑ کر رو تو رہے تھے، علی اصغر کو پانی پلانے والا۔ لشکر کو سیراب کر دیا، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو امام نے پوچھا، فرمایا ایک ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ الگ؟ حر نے کہا نہیں مولا، ہم آپ کے پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد حر نے یہ کہا کہ مولا مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد تک پہنچا دوں۔ امام نے کہا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، تم لوگوں نے خط لکھ کر بھیجا تھا، میں آیا ہوں، اگر تمہیں میری ضرورت نہیں ہے میں پلٹ جاتا ہوں۔ حر نے کہا میں اس بات سے بے خبر ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ امام نے اشارہ کیا، ایک پوری بوری بھر کر خطوط تھے،
وہ لا کر حر کے سامنے ڈال دیے گئے. اب حر متوجہ ہو گئے لیکن مامور ہیں کہ مولا ان خطوں میں میرا خط نہیں ہے، میں نے نہیں بلایا. کہ پھر کیا چاہتے ہو؟ کہ میں مامور ہوں اس بات پر کہ آپ کو لے کر جاؤں. امام نے کہا جو بھی ہے، اگر تمہارے لوگوں کو ہماری ضرورت نہیں ہے ہم پلٹ جاتے ہیں. یہ کہہ کر جب امام پلٹ رہے تھے، حر نے آگے بڑھ کر وہ جسارت کی کہ امام کے گھوڑے کی لگام پر ہاتھ ڈال کر امام کو واپس جانے سے روک دیا. یہ حسین کے گھوڑے کی لگام نہیں ہے، یہ زمین پر خلیفۃ اللہ کے امر کے اجرا کے راستے میں رکاوٹ ہے. غلطی سنگین ہے. لہذا امام نے غلطی کے مقابلے پر ایک ریسپانس دیا ہے. وہ ریسپانس کیا ہے؟ تاریخ کہتی ہے کہ امام نے حر کو مخاطب کر کے کہا سکلت کا امک، اے حر تیری ماں تیرے غم میں روئے. یہ جملہ سن کر حر سر سے لے کر پیر تک کانپ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے پر عرب میں لڑائی ہو جاتی ہے، جنگ ہو جاتی ہے. کوئی بھی بہادر عرب اس جملے کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. سوال صرف اتنا ہے، امام حسین نے یہ سخت جملہ حر کو کیوں کہا؟ کیسے کیسے لوگ ہیں، ائمہ کے ساتھ کیسا کیسا سلوک نہیں کیا، لیکن کبھی بھی کسی معصوم نے اتنے سخت الفاظ استعمال. لیکن امام حسین کسی اور مرحلے میں آزمائش حر ہے. امام بتانا چاہتے ہیں کہ حر کا قلب کس کے ساتھ ہے. لہذا جب امام نے یہ کہا، حر سر سے لے کر پیر تک کانپ گئے، لیکن اپنی آواز کو دبایا، آنکھوں کو نیچا کیا اور اپنی آواز کو دبا کر یہ کہا مولا اگر آپ کے علاوہ کوئی یہ جملہ کہتا تو حر جواب دیتا، لیکن خدا کی قسم آپ کی ماں زہرا کے لیے حر سوائے خیر کے کوئی جملہ نہیں کہہ سکتا. علماء اور عرفاء یہ کہتے ہیں حر کے دل میں زہرا کا یہ احترام باعث بنا کہ حر لعنت اللہ علیہ کی صف سے نکل کر علیہ السلام کی صف میں آ گیا. بس ایک مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کر یہ بتاؤ کہ اگر زہرا کا یہ احترام دل میں ہو تو لعنت اللہ علیہ کی صف سے نکل کر کوئی علیہ السلام کی صف میں آ جاتا ہے، لیکن پھر جو زہرا کے دروازے کو جلانے والا ہو، جو زہرا پر جلتا ہوا دروازہ گرانے والا ہو، جو زہرا کا پہلو شکستہ کر کے محسن کو شہید کرنے والا ہو، جو زہرا کو تازیانہ مارنے والا ہو، جو زہرا کو تماچا لگا. امام جانا چاہتے ہیں، حر نے دونوں طرف سے لشکر کو امام کی طرف ہے. امام کوفے کی طرف جانا چاہتے ہیں، حر نہیں جانے دے رہا. امام مدینہ کی طرف جانا چاہتے ہیں، حر نہیں جانے دے رہا. اس کیفیت میں یہ کاروان کربلا کی سرزمین میں وارد ہو گیا. بعض روایات کے مطابق ایک مقام پر آ کر امام کا گھوڑا اور ذوالجناح رک گیا. بعض نے فرمایا کہ امام نے کئی گھوڑے تبدیل کیے لیکن گھوڑا حرکت نہیں کر رہا. امام نے حکم دیا، جیسے ہی حکم دیا خیموں کو لگا دیا گیا. بعض مقاتل کہتے ہیں کہ خیموں کا لگنا تھا جناب زینب نے یا جناب ام کلثوم نے امام حسین کو بلوایا. جب امام خیمے میں پہنچے تو جناب زینب رو کر کہنے لگی بھائی یہ کس مقام پر آپ نے آ کر قیام کیا؟ کیوں بہن؟ کہ بھائی جب سے اس سرزمین پر اتری ہوں میرے دل کو قرار نہیں آ رہا. عجیب سی کیفیت ہے قلب کی. امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہ بہن زینب یہ وہی جگہ ہے
جہاں صفین سے واپسی پر بابا نے قیام کیا اور امام حسن کی گود میں سر رکھ کر جب تھوڑی سی دیر کے لیے امام کی آنکھ لگی تو امام نے خواب دیکھا. کب بابا نے جو خواب دیکھا تو خواب سے ایک مرتبہ بے چین ہو کر بیدار ہوئے اور اتنا روئے کہ سارا لشکر مل کر حضرت امیر سے یہ کہہ رہا تھا مولا آپ کو آج سے پہلے ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھا. مولا آپ کو کبھی ایسا گریہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا بات ہو گئی مولا؟ کہا میں تھوڑی سی دیر کے لیے سویا تھا, جب دیکھا خواب دیکھا تو دیکھا پورا یہ صحرا خون میں ڈوبا ہوا ہے اور میرا حسین زخموں میں ڈوبا ہوا اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے, لیکن کوئی میرے حسین کی مدد کرنے والا نہیں ہے. کہا بہن وعدہ گاہ ہے, یہی وہ جگہ ہے. امام نے اطراف کے لوگوں کو جب پتہ لگا وہ آئے, امام نے ملاقات کی تو امام نے پوچھا کہا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا ماریا, کسی نے کہا نینوا, ایک بزرگ نے کہا مولا اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں. بس یہ سننا تھا. امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے, رو کر کہتے ہیں پروردگار کرب و بلا سے ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے. ہاں یہی مقام کرب و بلا ہے, ہاں یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا. ارے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے علی اکبر کے نیزہ لگے گا, میرے قاسم کے ٹکڑے ہوں گے, میرے اون و محمد کے لاش گریں گے, میرے عباس کے بازو کٹیں گے. ہاں یہی ہمارے مرقد بنیں گے. بس امام کچھ اشعار پڑھ رہے تھے, ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دے کر کہا بھائی تم جو اشعار پڑھ رہے ہو وہ پڑھتا ہے جو زندگی سے مایوس ہو چکا ہو. امام نے کہا زینب نانا سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی ادائیگی کا مقام آ گیا ہے. حسین کربلا میں 8 دن کی بستی بسا رہے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا, ہمارے عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. منتقم زہرا, منتقم کربلا, منتقم اسیران کربلا, منتقم شہداء, منتقم مستضعفین جہان, مظلومین جہان. امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعے سے بار الہ ظلم و استبداد کا خاتمہ فرما, عدل و عدالت کو قائم فرما. جہاں جہاں مؤمنین باطل سے برسر پیکار ہیں, ایران میں, عراق میں, شام میں, بحرین میں, لبنان میں, نائجیریا میں, کشمیر میں, بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مؤمنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. دین دشمن, اسلام دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ و اسرائیل کو نیست و نابود فرما. بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما. تمام عزاداران سید الشہداء اور عزاداری سید الشہداء کی حفاظت فرما. عزادار دشمن قوتیں جس شکل میں جہاں پر بھی موجود ہیں نیست و نابود فرما. تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ, ان کی پریشانیوں کو دور فرما, مشکلات کو آسان فرما, بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما, ہمارے بچوں کو امتحانات میں کامیابی عنایت فرما, نوجوانوں کو بہترین رزق عنایت فرما, جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ و صالحہ عنایت فرما. ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل